تمہارا کیا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی جھوٹ بولتا ہے؟ تو اگر موسیٰ نبی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے سے تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ محمد آخری نبی ہے۔ او یہودیوں، تمہیں کیا ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم نے ان کا انکار شروع کیا، حالانکہ تمہارے اسلاف نے، یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اقرار کیا تھا، اور یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے، یہودیوں کے دلوں میں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کی ایک سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا ہے، وگرنہ حاجت نہیں تھی کہ چلو ان کے آب و اجداد میں ایک واقعہ ہوا اور وہ واقعہ وہ بقرہ کے نام سے وہ واقعہ مشہور ہوا، تو پوری سورت کا نام ہی اللہ نے سورۃ البقرہ رکھ دیا، شاید کہ یہ لوگ اس واقعے کی وجہ سے اسلام کے قریب آ جائیں، مسلمانوں کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعلیف مقصود تھی، اس لیے قرآن کی ایک سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، یعنی وہ سورت جس میں گائے کے واقعے کا ذکر ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ پھر اس واقعے کے اندر اور بھی بہت ساری حکمتیں مفسرین ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک طبقہ وہ بھی تھا جو خود اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ہی منکر تھا، الہ ہے، رب ہے، کوئی اللہ ہے، اس کا ہی منکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے اپنی الوہیت اور اپنے قادر بالذات ہونے کا استدلال کروایا بنی اسرائیل سے کہ جس رب کے کہنے پر تم نے گائے کا ٹکڑا مردہ کے لگایا تو وہ مردہ بولنے لگا، اپنے قاتل کا پتہ بتا رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جان بخشنے سے ہوا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قادر مطلق موجود ہے، وگرنہ تم کتنے جانور ذبح کر کر قبرستان لے جاؤ اور ان کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر قبریں کھول کھول کے مردہ کے لگاؤ، اللہ کا حکم نہیں ہے تو ایک مردہ بھی بات نہیں کرے گا، ایک مردہ بھی بات نہیں کرے گا۔ بولو کرے گا کوئی مردہ بات؟ یہاں سے قبرستان ٹکڑے لے کر جاؤ اور جا کر مردے کے لگاؤ تو بولے گا؟ کوئی نہیں بولے گا۔ تو یہ مردہ کیوں بولا؟ اس مردے نے اس لیے بات کری کہ اس کو حکم کس کا ہوا؟ اللہ کا ہوا۔ اس سے پتہ چلا رب موجود ہے، اس سے پتہ چلا قادر مطلق، ہاں قادر مطلق موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود پر یہ دلالت صحیحہ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت بالکل صحیح خدا کی ذات پر دلالت کر رہا ہے یہ واقعہ، اللہ موجود ہیں۔ تو ان منکرین کا جواب آ گیا کہ جو اللہ کی الوہیت کے منکر تھے، اور جو نبی علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے منکر، نبی کے حق میں اس کو کیا بنا دیا گیا؟ معجزہ بنا دیا گیا، اور معجزہ دکھا کر نبی کی نبوت ثابت کی جاتی ہے، معجزہ دکھا کر نبی کی نبوت ثابت کی جاتی ہے۔ تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت کر کے دیگر انبیاء کی بھی نبوت، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبیوں کی بھی تصدیق کرائی گئی اور اگلے نبیوں کی پیشن گوئی، اگلے نبیوں کی پیشن گوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کے اندر ایک بات اور بھی آ گئی، سورۃ البقرہ کے اس واقعے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف خدا یاد دلایا۔ اس واقعے کے اندر کیا یاد دلایا؟ خوف خدا یاد دلایا۔ خوف خدا سے مراد یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا دیکھو میرے بندوں مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ کوئی گناہ بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ وہ قاتل قتل کر کر چھپ گیا، دوسرے پہ الزام رکھ رہا تھا، اللہ کو پتا ہے کون قاتل ہے، کسی کا گناہ اللہ سے چھپا ہوا، پھر لا آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راز فاش کر دیا، مقتول خود بول پڑا میرا قاتل فلاں۔ اس میں خوف خدا ہے کہ بندو اللہ سے ڈرو، تمہارا کوئی عمل اللہ سے چھپا ہوا۔ وہ بدھو تھا، وہ یہ سمجھا کہ میرے کو کسی نے دیکھا نہیں، تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے قتل کیا ہے، رات کے اندھیرے میں اپنے چچا کو مار کے اس کی لاش دوسرے کے دروازے کے اوپر ڈال دی، اور یہ سمجھا کہ میرا یہ گناہ کسی کے سامنے نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقتول کو زندہ کر کر اس کی زبان سے راز فاش کرا کر اس میں ساری انسانیت کو اللہ نے ڈرا دیا کہ رب سے ڈرو، تمہارا کوئی عمل بھی تمہارے پروردگار سے مخفی نہیں ہے۔ رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کرو گے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کرو گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سے کوئی بات بھی تمہاری چھپی ہوئی سمجھ میں آ رہی؟ تو سورۃ البقرہ، بقرہ گائے والا واقعہ اس میں مذکور ہے، اس لیے سورت کا نام ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ بعض دفعہ
پوری سورت کے اندر کہیں ایک دو آیتوں میں ایک چیز کا بیان ہوگا اور اسی پر پوری سورت کا نام رکھ دیا جائے گا، اور بعض دفعہ پوری کی پوری سورت میں ہی اسی کا تذکرہ ہوگا، اس پر سورت کا نام رکھ دیا جائے گا۔ تو جہاں پر جزوی طور پر کوئی واقعہ مذکور ہو اور اس پر پوری سورت کا نام رکھ دیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز۔ تسمیۃ الکل، پوری سورت کا نام ایک جزوی واقعے کے اوپر بنیاد بنا کر رکھ دیا گیا۔ تو 8ویں رکوع میں گائے والا واقعہ موجود ہے، اس پر پورے 40 رکوع کی سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی؟ اور بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک پورا واقعہ ہی اسی پہ، جیسے سورۃ یوسف، جیسے سورۃ یوسف ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک پیغمبر کی پوری کارگزاری، اور اس سورت کا نام بھی سورۃ یوسف ہے۔ لیکن بہت سی صورتیں آپ کو قرآن میں ایسی ملیں گی کہ جزوی واقعہ ہوگا لیکن پوری سورت کا نام اس جزوی واقعے پر، مثلا سورۃ البقرہ، اسی طرح مثلا سورۃ النمل، وہ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے، وہ ایک چونٹی تھی، اس چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ چونٹی کہنے لگی چونٹیوں سے کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، بڑا عظیم الشان لشکر ہے، حقیر سی مخلوق ہو، شاید تم لوگوں پر نگاہ نہ پڑے اور تمہیں رونتے ہوئے چلے جائیں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ چونٹی کی دعوت اور اس کا اپنی جنس کی فکر کرنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری کارگزاری سلیمان علیہ السلام کو ذکر کی، اور سورت کے اندر جب اس کو ذکر کیا تو اگرچہ وہ مختصر سا واقعہ ہے لیکن پوری سورت کا نام سورۃ النمل ہے۔ اسی طرح سورۃ العنکبوت ہے، سورۃ العنکبوت، مکڑی، وہ مکڑی کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ مشرکین کے جو عقائد ہیں اور مشرکین کا جو غیر اللہ پر اعتماد ہے، اس کی مثال اللہ نے مکڑی کے جالے سے دی ہے۔ اس مکڑی کے جالے سے ایک مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح۔ اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ وہ مکڑی اپنے جالے کے ذریعے سے اپنا گھر بناتی ہے، اور یاد رکھو کہ تمام مخلوقات میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جو جالا ہوتا ہے سب سے کمزور گھر ہے۔ ایک جھاڑو پھیرو سارے کے سارے جالے صاف ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، اسی طرح سب سے زیادہ کمزور اعتماد مشرک کا ہے کہ وہ اللہ کے غیر پر اعتماد کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی کمزور اعتماد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مختصر سے واقع پوری سورت کا نام۔ تو یہاں سورۃ البقرہ کے اندر سورۃ البقرہ جو اس کا نام ہے وہ جزوی واقعے کی وجہ سے ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں تسمیۃ الکل باسم الجز۔ تسمیۃ الکل، نام رکھنا کل کا، باسم الجز، ایک جزوی نام اور واقعے کی وجہ سے۔ تو سورۃ البقرہ کا یہ نام رکھا گیا۔ یہ سورت میرے دوستو بڑی عجیب شان والی سورت ہے۔ اس سورت پاک کی آیات 286 یا 87، یہ تو لکھی لیں سارے، آیات 286 یا 87۔ ایک قول 287 کا بھی ہے لیکن مشہور قول 286۔ 6221 کلمات ہیں، 6221 کلمات، 6221 6221 6221 کلمات ہیں سورت پاک کے اندر، اور 25500 حروف ہیں سورت البقرہ میں صرف 25520 255 اور آخر میں 20، 25500 ہو جائے گا، اور 40 رکوع ہیں 25500،
25,500 یا اور زیرو لگے گا؟ صحیح ہے نا، 2 زیرو آخر میں۔ 40 رکوع ہیں، رکوع کی تعداد 40 ہے۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، آیات 286 یا 87، مشہور قول 286 کا ہے، 286 286 286 آیات ہیں، 6221 کلمات، کلمہ جو 2 یا 2 حرفوں سے زیادہ سے مل کر بنتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں، کلمہ، کلمات۔ دو 6221 کلمات ہیں اور 25,500 حروف ہیں، حرف کی جمع حروف، اور 40 رکوع ہیں۔ اور اس سورت پاک کے 40 رکوع کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اس کے ہر رکوع کے اندر اپنی جگہ پر آئے گا کہ ہر رکوع میں حیات کا ذکر ہے، اس کے مضامین کے اندر حیات ذکر کی گئی ہے، حیات ابدی، زندگانی، جاویدانی، اس کا ذکر اس کے ہر رکوع میں آپ کو ملے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل سورۃ الفاتحہ تھی، اور سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا ہے۔ سورۃ الشفا یہ دل کے امراض کے لیے شفا بخش ہے۔ اس سورت پاک کی تلاوت، اس کے مضامین پر ایمان، اس پر عمل انسان کے دل کی بیماریوں کو دور کر کر اس کے دل کو شفا بخشتا ہے۔ روحانی امراض انسان کے دل سے دور ہو جاتے ہیں، اور جب دل زندہ ہو گیا تو انسان کو زندگانی و جاویدانی مل جاتی ہے کہ انسان کی روحانی زندگی کا تعلق اس کے دل کی زندگی پر ہے۔ جب تک دل زندہ نہ ہو اس وقت تک انسان کی روحانی زندگی شروع نہیں ہوتی۔ تو سورۃ الفاتحہ میں چونکہ زندگانی کا ذکر تھا، شفا کا ذکر تھا، دل کے امراض کی دوری کا ذکر تھا، اور دل کے امراض جب دور ہو جاتے ہیں تو دل زندہ ہو جاتا ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کو ذکر کیا جائے، یعنی ایسی سورت جس کے ہر آیت اور ہر رکوع میں حیات ابدی کا ذکر ہو۔ تو سورۃ البقرہ کے 40 رکوع میں سے ہر رکوع کے اندر حیات ابدی کا ذکر موجود ہے، 40 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس وجہ سے یہ قرآن پاک کی سب سے مفصل سورت ہے۔ اب اتنی تفصیل سے کلمات، حروف، رکوع یہ کسی اور سورت میں نہیں ہے جو سورۃ البقرہ کے اندر ہے۔ اس وجہ سے سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے اہم اور بڑی سورت ہے، سب سے اہم اور سب سے بڑی سورت ہے۔ ایک خوبی اس سورت پاک کی یہ بھی ہے کہ اس سورت پاک کے اندر قرآن کی سب سے بڑی آیت قرآن پاک کی وہ بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے۔ سب سے بڑی آیت بھی سورۃ البقرہ کی، پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت بھی سورۃ البقرہ میں موجود ہے، آیت نمبر 282۔ آیت نمبر 282، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ یہ چلیے، اور اتنی لمبی آیت ہے کہ پورے قرآن میں اتنی لمبی آیت نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ اعجاز ہے اور یہ اس کی شان ہے۔ سب سے بڑی آیت قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں موجود ہے، آیت نمبر 282۔ اس سے بڑھ کر، اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ اعلیٰ بات سورۃ البقرہ کی یہ ہے کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، قرآن کی سب سے زیادہ بہترین سورت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ انہوں نے کہا رسول اللہ قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی یہ قرآن کی سب سے فضیلت اور برتری والی آیت ہے۔ ایک آیت سارے قرآن کی تمام آیات سے زیادہ افضل و بہتر ہے۔ اس آیت کا نام آیت الکرسی۔ آیت الکرسی جو ہے
یہ پورے قرآن کی تمام آیات میں سب سے فضیلت والی آیت ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 255 ہے، یہ آیت الکرسی کا آیت نمبر 255۔ اور پھر سورۃ البقرہ کو ایک خوبی یہ بھی حاصل ہے کہ سورۃ البقرہ یہ وہ سورت ہے جس سورت میں ایک آیت ایسی اتری ہے جو آیت پیارے پیغمبر کی زندگی کی سب سے آخری وحی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، 80 یا 90 دن زندہ رہے، اور اس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر پہ پھر قرآن نہیں اترا۔ قرآن کی سب سے آخری وحی اور سب سے آخری آیت جو قرآن پاک کی نازل ہوئی وہ بھی سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، آیت نمبر 281، جو سب سے بڑی آیت ہے نا اس سے پہلے ہی لکھی ہوئی ہے۔ وہ آیت نمبر 82 تھی 200، اور یہ آیت نمبر 281 ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس اللہ سے ڈرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو یعنی قیامت کا دن مراد ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، ترجعون فِيهِ، جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر جس نفس نے، جس جان نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ اس کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور قیامت کے دن اللہ کسی نفس اور کسی جان پر بھی ظلم نہیں فرمائے گا۔ قرآن کی سب سے آخری آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، یہ بھی سورۃ البقرہ میں، اس لیے سورۃ البقرہ کو شان حاصل ہے، سب سے فضیلت والی آیت بھی اسی میں، سب سے آخری وحی بھی اسی میں، اور سب سے بڑی آیت بھی سورۃ البقرہ کے اندر موجود ہے، اور وہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، یہ آیت اس کے اندر موجود ہے۔ اور بھی بے شمار اس کی خوبیاں ہیں۔ آج مجمع بھی تھوڑا ہے، پتہ نہیں عید کی چھٹی منا رہے ہیں ابھی تک لوگ۔ ویسے میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ ناغے کا اثر پڑتا ہے، یہ جو بیچ میں 4 اتوار 5 اتوار چھٹی ہو گئی نا، اس کی بھی نحوست پڑتی ہے، اس کی بھی ناغے کا اثر ہوتا ہے، براہ راست ناغے کا۔ ابھی بہت ساری باتیں جو سورۃ البقرہ کے حوالے سے کرنی ہیں، یہ آج کے درس میں تو بس انہی کو آپ جمع کر لیں، یاد کر لیں، مذاکرہ کر لیں، آپس میں تکرار کر لیں۔ بہت ساری باتیں ہیں جو اس سے متعلق اور ہیں جو ذکر کرنی ہے۔ سورۃ البقرہ چونکہ بہت پھیلی ہوئی بڑی سورت ہے، اس لیے اس کے اندر بہت کچھ سمایا ہوا ہے، تو ہم اپنے ذہن کے اندر اس میں سے کچھ نہ کچھ تو جمع کریں۔ گو ٹھیک ہے کہ مدرسوں کے اندر تو بہت تفصیل کے ساتھ اساتذہ لکھواتے ہیں، اور کئی دن طلباء کے سامنے سورۃ البقرہ کے مقدمے کے اوپر اور سورۃ البقرہ کی ابتدائی باتوں پر کئی دن تک اساتذہ کی تقریریں ہوتی ہیں، اور اس میں کیا کچھ جمع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اشارتاً آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ عبادات کی لائن سے دیکھیں تو نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، اور جناب آپ کا حج بھی سورۃ البقرہ میں ملے گا۔ اگر معاملات میں آ جائیں تو جناب بیع بھی اور شراء بھی اس کے اندر موجود ہے، اور جناب اس کے اندر اہم معاملات کے اندر قصاص آ گیا، دیت آ گئی، اور قرض آ گیا، رہن آ گیا، اسی طرح سود کا تذکرہ اس کے اندر آ گیا، اور نہ جانے اس کے اندر معاملات کے اندر اگر آ جائیں تو معاشرت کے اعتبار سے طلاق کا ذکر ہے اس کے اندر، نکاح کا ذکر ہے اس میں، عدت کا ذکر ہے اس کے اندر، خلا کا ذکر ہے، نہ جانے کیا کیا تفصیلات اس کے اندر موجود ہیں۔ تو مرکزی اعمال کے اندر جہاد آ گیا، انفاق آ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آ گیا، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کا قربان کرنا، مال کا قربان کرنا، مرکزی اعمال، بڑے بڑے اعمال، یہ سارے کے سارے اس کے اندر ذکر کیے گئے۔ تو بہت تفصیل ہے سورۃ البقرہ کی، اس لیے شروع کے اندر اس کے مضامین کے ساتھ اگر ہم اپنے دماغ کو مناسبت دے لیں گے تو انشاءاللہ الرحمن جب اس کے اندر ہم ترجمے کے ساتھ چلیں گے تو وہ مضامین اگر ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہیں تو انشاءاللہ پوری سورہ بقرہ کو سمجھنا اللہ کے حکم سے آسان ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے آسان ہو جائے۔ اس لیے آج کے اس درس کا تذکرہ اور اس کا آپس میں مذاکرہ ضرور کر لیا جائے۔ اس میں چند باتیں جو عرض کر دی گئی ہیں اس کو محفوظ کر لیں۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کس کو کہا جاتا ہے، پھر میں نے اس کے اوپر پوری تفصیل اور ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دیا۔
یہ بقرہ والا واقعہ، مقتول کا واقعہ جو پیش آیا، اس کے اندر کیا کیا حکمتیں تھیں؟ اس میں اللہ کی ربوبیت، اللہ کے وجود، اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے کو ثابت کیا گیا۔ اس کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک طبقہ تھا جو بعث بعد الموت کا منکر تھا، ان کے اوپر تردید آئی اور ان کی بھی اصلاح ہوئی۔ ایک بات اور بتا دوں، یہ بنی اسرائیل جو تھے نا، یہ طویل عرصے تک مصریوں کے ساتھ رہے اور مصر کے اندر مشرکین آباد تھے، اور ان مشرکوں کے اندر یہ مرض تھا کہ وہ لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے، گائے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ نجات پا کر نکلے ہیں تو راستے میں جب یہ ملک پڑا ہے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی قوم ایک بچڑے بنا کر اس کی کیا کر رہی ہے؟ عبادت کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ، ہمارے لیے بھی ایک خدا ایسا بنا دے جیسا کہ ان کے پاس ایک خدا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے سامنے رکھ کے عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اللہ سامنے آ جائے تو بہت ہی مزہ ہے اس کو حالانکہ ہمیں ایمان کے راستے سے سکھایا گیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیرا ایمان اتنا نہیں بنا تو اتنا تو مان کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہی یہ جو ہمیں ایمان، اخلاص، استحضار یہ سکھایا گیا، ان گدھوں کو اس شکل میں کہ کوئی شکل آ جائے ہمارے سامنے۔ تو ایک قوم نے بچڑا بنایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں بھی ایسا کوئی خدا بنا کے دے دو، اپنے سامنے رکھیں گے تو عبادت میں زیادہ استحضار اور خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پر بھی تف ہے کہ تم ایسی جاہل قوم ہو کہ تم لوگوں کو وہاں سے نکال کر لائے، پھر تم وہی مشرکانہ والی باتیں کرتے۔ تو مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بھی گائے کی عقیدت پیدا ہو گئی تھی، گائے کی عقیدت پیدا ہو گئی تھی۔ جب گائے کی عقیدت پیدا ہو گئی تھی تو اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان بنی اسرائیلیوں کے اندر سے گائے کی عقیدت کو ختم کیا جائے۔ ختم کرنے کا ذریعہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے گائے کے گلے پر چھری چلاؤ، حالانکہ اللہ اس مردے کے ذریعے سے مردے کو زندہ کرنے کے لیے گائے کا محتاج نہیں تھا، اور اللہ گائے کی جگہ بکرے کا بھی حکم کر سکتا تھا، او بابا اللہ اونٹ کا حکم بھی کر سکتا تھا، اور چھوٹے سے جانور کا، مرغی کا بھی حکم کر سکتا تھا، اور کچھ نہیں تو کہتا دریا سے مچھلی پکڑ کر لے آؤ، وہ مچھلی اس پر رکھ دو بول پڑے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ مچھلی کا کہا، نہ مرغی کا کہا، نہ دمبے کا کہا، نہ بکرے کا کہا تو وہ کہا جس کو یہ خدا بنا چکے، یا جس کی عقیدت ان کے دل میں سما گئی۔ تو اللہ کو منظور ہوا کہ اللہ پاک اس کی عقیدت ان کے دلوں سے ختم کرے، تو اس کی ترتیب یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں سے گائے کے گلے پہ چھری چلائی جائے، جس میں گائے کی توہین ہے، جس میں گائے کی توہین ہے۔ تو اللہ نے گائے کی توہین و تردید کروائی، اور اس گائے کی توہین و تردید کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ جو مشرکانہ جراثیم اس کے اندر پیدا ہو گئے تھے اس کا توڑ اللہ تعالیٰ نے کروایا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو بقرہ کو اس وجہ سے گائے کو ذبح کرایا گیا۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اس بات معجزانہ طور کے اوپر معجزہ ثابت۔ پھر نبی کی نبوت جب ثابت ہو گئی تو اس نبی کی زبانی جن نبیوں کی تصدیق آئی ان کی نبوت بھی ثابت ہو گئی، اور جن نبیوں کی پیشن گوئی آئی ان کی نبوت بھی۔ اور اس میں سب سے زیادہ نبوت کس کی ثابت ہوئی؟ ہمارے پیارے پیغمبر محمد علیہ السلام کی۔ تو یہودیوں سے ہم کہتے ہیں ارے تم ہمارے نبی کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اس نبی کی پیشن گوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں کی تھی، اگر اس کو جھٹلاتے ہو تو اس کے جھٹلانے سے خود تمہارا موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانا لازم آتا ہے۔ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ثابت اس لیے کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ثابت ہو گئی، اور مزید برآں میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوف خدا بھی یاد دلایا جی، کہ دیکھو اللہ سے کوئی کسی کا گناہ چھپا ہوا وہ راز کو فاش کرنے پہ آ جائے، سیکنڈ لگاتا ہے، سیکنڈوں میں راز فاش کر دے گا اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقتول کے قاتل کا پتہ بتا دیا، راز فاش ہو گیا، پکڑا گیا۔ تو اس میں کئی ساری حکمتیں ہیں۔ تو سورۃ البقرہ مضامین کے اعتبار سے بقیہ تمام صورتوں پر فضیلت و برتری رکھتی ہے، اور اس سورت پاک کی خاص شان ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف احادیثیں ہیں۔
آج مجمع تھوڑا کم ہے، اس وجہ سے بہت سی خاص باتیں ہیں جو اس میں کرنی ہے، وہ آئندہ درس میں کر لوں گا اللہ نے چاہ زندگی رہی تو، جو سورۃ البقرہ سے متعلق ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ اہم ترین سورت ہے۔ یہ سورت پاک وہ سورت ہے جو شخص اس سورت پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا، اس سورت پاک کو یاد کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا میں نے قول پڑھا کہ حضرت عمر نے فرمایا جو شخص رات میں سونے سے پہلے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرے، خدا قیامت کے دن اس کو اپنا فرما بردار بندہ بنا کر اٹھائے گا۔ جو اللہ کا فرما بردار بننا چاہتا ہے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی پابندی کرے، خدا اس کو فرما بردار بنا دے گا۔ اس میں فرما برداری اور انقیاد اور اس کے اندر اطاعت اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ایسی کہ اس کے روئے سے خدا کی اطاعت جھلکے گی اگر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کی پابندی کرے گا۔ معمولی صورت نہیں، بڑی صورت ہے، تفصیلی صورت ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ خزانہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا